زبیر صاحب، حسد اور رشک میں تو آپ مبتلا ہوں گے کہ جس پارٹی کو آپ نے چھوڑا وہ آپ کے چھوڑنے کی دیر تھی اور وہ اتنی ترقی کر رہی ہے پارٹی پنجاب کی حد تک، تو مفت میت سے لے کر بیوہ خواتین کی سپورٹ سے لے کر ای ٹیکسی جس کا اجرا کیا گیا، کمال ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس طرح بھی رہنمائی کیجیے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا. میرے نزدیک حکومت تو لاسٹ سیٹرڈے کو شفٹ کرنا چاہ رہی تھی عمران صاحب کو ہاسپٹل میں، تب تک جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے. لیکن وہ علیمہ خان صاحبہ ایسے آئی ہیں بیچ میں، رول ایسا پلے کیا، انہوں نے مین بیک ڈالی کہ حکومت نے پلان ہی چینج کر دیا. زبیر صاحب. اچھا، پہلے تو پنجاب حکومت کے حوالے سے یہ جو انیشیٹوز ہیں یہ بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں، اس کو تو کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پنجاب یا پاکستان کی معیشت آگے بڑھتی ہے، نہیں بڑھتی. اور اس کا ثبوت جو ہے خود احسن اقبال صاحب نے اور دوسری جو رپورٹس ہیں انہوں نے ہی دے دیا. جی. اور ظاہر سی بات ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں تو اس میں سب سے بڑا حصہ پنجاب کا ہے. اگر پاکستان میں بے روزگاری اتنی زیادہ بلند ترین شرح پر ہے، اس میں پنجاب سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور غربت اگر سب سے زیادہ پاکستان میں 41% پنجاب میں انکریز ہوئی، 41% غربت کی لکیر سے نیچے لوگ. اس کا ایشو کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا آدھے منٹ میں سمجھاتا ہوں، جو پاکستان کے پالیسی میکرز جو خاص طور پر آج بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں معیشت جو ہوتی ہے نا، جو پنجاب 13 کروڑ لوگوں کا ملک صوبہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو جس طرح کے جو آپ انیشیٹوز بتا رہے ہیں نا، اس میں چند لاکھ لوگ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ اس وقت ہوتا ہے جو آپ کی پالیسی سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹی ہونے سے امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوتا ہے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے، غربت میں کمی ہوتی ہے. ہزاروں لوگ وہ نہیں ہم کر سکتے. اصل نہیں ہزاروں لوگ امپلائڈ ہوئیں گے. اس کا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا نا. پچھلے سالوں میں جب سے 4 سال میں کتنا بیڑا غرق ہوا ہے پاکستان کا معیشت کے حوالے سے. دیکھیں معیشت ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے عوام پر، اور عوام میں اگر غربت پاکستان میں ریکارڈ ہائی ہے تو اس میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ تو نہیں ہے کہ ای ٹیکسی پہلے نہیں چلی تھی، اس کی یہ تو نہیں ہے کہ میت کا جو نظام اچھا نظام ابھی شروع کیا ہے. جب تک آپ پالیسی ایسی بنائیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ عوامی فیصلے کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پوری قوم کو لیڈ کر رہی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے بھائی، آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے رہیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی بھی نہیں اس سے ڈس ایگری کرے گا. لیکن اگر کوئی کمانے والا نہیں ہوئے گا نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا گھر کا. مطلب ٹھیک ہے، پھر غربت ہوگی، بے روزگاری ہوگی، جہالت ہوگی. اور کہیں اب پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے. ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں، 1 کروڑ سے ٹھیک ہے، 1 کروڑ زیادہ نہیں جاتے. تو اگر اب میرے اور آپ کے بچے اسکول نہ جا رہے ہوں فائنینشیل ریزن سے، اور میں اور آپ مرسیڈیز میں پھر رہے ہوں، کیا یہ انصاف ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب ذرا عمران خان پہ آ جائیں. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ عمران خان آرام سے علاج کروا رہے ہوتے اگر علیمہ خان مین میخ نہ ڈالتی بیچ میں؟ اچھا، وہ مجھے پتہ نہیں کہ علیمہ خان نے کیا کہا ہے، بٹ ایک بڑا سمپل سا میرے نزدیک تو اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز جو ہیں ان کی خواہش کے مطابق، فیملی کی خواہش کے مطابق ان کو ایکسیس ہونا چاہیے. دیٹس اے فنڈامنٹل کوسچن. یہی سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی کہہ رہی ہیں، یہی ایکس کرکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، اور یہی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے. بھائی سب سے پہلی چیز تو ہے ان کے ڈاکٹرز کو کیا مسئلہ کیا ہے. تو پھر کوسچن ریز ہونا شروع ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. وائی کانٹ یو پرووائڈ ایکسیس ٹو ہز اون ڈاکٹرز؟ بالکل وہاں حکومت جن سے بھی علاج کروا رہی ہے، جہاں ہاسپٹل میں لے کے جا رہی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ گواہی تو ان کی طرف سے آئے گی جو آپ کے اپنے ڈاکٹر ہوں گے کہ جی ہاں ان کا علاج جیسے نواز شریف کے لیے کیا گیا تھا، جیسے باقی جو طریقہ کار ہے، جو اصول ہے. پوائنٹ آ گیا سر.